اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر اللہ موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید المرسلین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات محمد وآل محمد۔ حضرت گرامی قادر، قرآن مجید فرقان حمید خدائے لم یزل کی سب سے مستحکم، معتبر اور آخری کتاب۔ عنوان مسلسل آپ کے سماعت کے حوالے ہو رہا ہے، اور جو عنوان مجھ تک پہنچا تھا وہ یہ ہے: فضائل امام حسن قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ میں نے سورہ کوثر کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک جملہ، اس کتاب کا ایک ایک لفظ، اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطہ اپنی ذات میں معجزہ ہے۔ میں بہت جلدی موضوع کی طرف قدم بڑھاؤں اور انشاءاللہ آیت کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو، اور کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ
آخر گفتگو میں ہم اور آپ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں۔ مجلس سے پہلے ہی آپ کے سامنے ناظم مجلس نے اس آیت کی تلاوت کی اور میرے لیے ایک راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ یہ سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ اصل میں نازل ہوا ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں، لیکن آغاز امام حسن علیہ السلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر اس سے آیت پہ غور کر لیں، انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی نسل کثیر عطا کی گئی آپ کو۔ اور تمام مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد خاتون جنت اور ان کی نسل سے آنے والے 11 ائمہ علیہ السلام کہ جن سے نسل پیغمبر صبح قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن قرآن ہے بڑی لطیف کتاب، بہت دنیا کی سب سے لطیف کتاب کا نام ہے قرآن۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو صرف کتاب نہیں ہے، وارث ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں نے جملہ استعمال کیا ہے، دنیا کی اکلوتی کتاب ہے قرآن کہ جو صرف کتاب نہیں ہے بلکہ وارث امت ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہیں 2 عظیم وارثوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور اگر تم میرے بعد ان سے جڑے رہے اور متمسک رہے اور ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، تو پھر یہ تم سے مجھ محمد مصطفیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا تم سے وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جس کے کہنے سے تم نے بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو مانا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جس کے کہنے پر تم نے بغیر دیکھے ہوئے فرشتوں کو مانا ہے، جس کے کہنے پر تم نے بغیر دیکھے ہوئے آدم کو مانا ہے، نوح کو مانا ہے، ابراہیم کو مانا ہے، جس کے کہنے پر تم نے بغیر دیکھے ہوئے کوثر کو مانا ہے، سلسبیل کو مانا ہے، جنت کو مانا ہے، جہنم کو مانا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے کہنے پر مانی ہے۔ اتنا عظیم انسان جانے سے پہلے اتنا عظیم وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا تم سے وعدہ ہے کہ اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اتنے عظیم وعدے کے بعد بھی اب اگر مسلمان گمراہ ہو رہا ہے تو یا تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ یا تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ وعدہ کسی عام انسان نے نہیں کیا تھا، نبیوں کے نبی نے، رسولوں کے رسول نے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اس محمد مصطفیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے اور متمسک رہو گے تو پھر قیامت تک گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ تو قرآن وارث امت،
اس کتاب کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. میں نے کہا نا اگر اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو کیا لطافت چھپی ہوئی ہے اس آیت کے اندر. انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ کی شکل میں کوثر عطا کیا اور نسل کثیر عطا کیا. مفسرین نے لکھا کہ اس سے حضرت خاتون جنت اور ان کی نسل میں آنے والے 11 ائمہ ہیں، یعنی 12 ہیں. توجہ ہے، 12 ہیں. اب لطافت قرآن کو محسوس کرا، اس آیت پہ غور کر لیں. انا آتینا کل کوثر، انا خدا آتینا کل کوثر، اس کے حرفوں کو اگر آپ گنیں، الف عین تو یہ نون کاف، الف لام کاف واو سے رے، 12 نسل عطا کیے، 12 حرفوں کے ذیل میں عطا کیے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا. آتینا کل کوثر 12 حرف اور 12 نسل عطا کی گئی پیغمبر کو، ایک فاطمہ اور پھر آنے والے 11 ائمہ. انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور اس سے گلدستہ کوثر کے پہلے پھول کا نام ہے حسن ابن علی. اصل میں جو جواب ملا مشرکین کو وہ حسن کی صورت میں عطا کیا اللہ نے. لیکن آپ اہتمام الہی کو اگر محسوس کریں تو خدا نے پہلے ماں کا انتخاب کیا. خدا کرے کہ میں اپنی بات پہنچا سکوں آپ تک. خدا نے نسل کثیر سے پہلے ماں کا انتخاب کیا. یہاں سے قرآن کا ایک مزاج سمجھیے اور قرآن کا ایک کانسیپٹ سمجھیے. بلکہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ آل عمران، آواز قدرت. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے میرے پیغمبر وہ زمانہ، وہ وقت، وہ گھڑی یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے آپ کا اصطفاء کیا ہے، اللہ نے آپ کا سلیکشن کیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. واصطفاک، اور پھر اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے علی نساء العالمین. اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں میں سے جناب مریم کا سلیکشن ہوا. تھوڑی توجہ کیجئے گا. اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں میں جناب مریم کا سلیکشن ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مریم کو بننا ہے عیسیٰ کی ماں. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. جناب مریم کو بننا ہے عیسیٰ کی ماں. یعنی قرآن نے مزاج یہ دیا کہ نسل کی طہارت کے لیے ماں کا چناؤ ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا آپ سب کو سلامت و شاد و آباد رکھے. نسل کی طہارت کے لیے ماں کا چناؤ ہوگا. اس لیے کہ آغوش معتبر ہوگی تو پلے والا عظیم ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ نہیں. اب اگر یہ ضد ہے نوجوانوں کی کہ مولانا کسی سے بھی کر لیں، بیٹا تو ہمارا ہوگا، نسل تو ہماری ہوگی. بیٹے کے اوپر باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے بزرگ میرے بات کی تائید کریں گے. بچے پر صرف باپ کے خون کا اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ ماں کا شیر کا بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے. اور دلیل میرے پاس خدا کی قسم پہاڑ سے وزنی ہے. اگر بچے پر صرف باپ کے خون کا اثر ہوتا تو علی جیسا بادشاہ کبھی نہ کہتا عقیل شجاع خاندان تلاش کرو، مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے.
صلوات محمد آل محمد. عقیل شجاع خاندان تلاش کرو، مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے. معلوم ہے بچے پر باپ کے خون کے ساتھ ساتھ ماں کے شیر کا بھی اثر ہوتا ہے. اب بس بزرگوں سے جملے پہ دعائیں چاہوں گا، بلکہ میں نے تاریخ میں تو بعض مقامات ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ شیر مادر باپ کے خون پر غالب نظر آیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ماں کا شیر باپ کے خون پر غالب نظر آیا ہے. بہت سارے واقعات مل جائیں گے آپ کو تاریخ میں، باپ کے خون پر ماں کے شیر کو میں نے غالب آتے ہوئے دیکھا ہے اکثر مقامات پہ. اور ایسا غالب آتے ہوئے دیکھا کہ بیٹا علی کے دشمن کا تھا، لیکن آغوش معتبر تھی تو علی نے اپنا بیٹا کہہ دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ آغوش معتبر ہوگی تو پلنے والا عظیم ہوگا. آغوش آمینہ کی ہو تو پلنے والا محمد ہوتا ہے. آغوش فاطمہ بنت اسد کی ہو تو پلنے والا علی ہوتا ہے. آغوش ام البنین کی ہو تو پرورش پانے والا عباس ہوتا ہے. آغوش خدیجہ جیسی ہو تو پرورش پانے والی زہرا ہوتی ہے. اور آغوش فاطمہ کی ہو تو پلنے والا حسن ہوتا ہے. نہیں، میں نے آپ کو ایک منظر دکھایا ہے اور اسی کو اگر پلٹ دے تو دوسرا منظر نظر آ جائے گا. آغوش فاطمہ کی ہو تو پلنے والا حسن ہوتا ہے، اور آغوش ہندہ کی ہو تو پلنے والا معاویہ ہوتا ہے. صلوات محمد علیہ. یا رسول اللہ، یا آغوش معتبر ہو تو پلنے والا عظیم ہوتا ہے. عیسیٰ کے لیے پہلے ماں کا انتخاب کیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آغوش معتبر ہو تو پلنے والا عظیم ہوتا ہے. عیسیٰ چونکہ دنیا میں عجیب و غریب انداز سے آئے، روح اللہ بنے، لہذا ضروری تھا کہ پہلے ماں کا سلیکشن کیا جائے. ماں کا سلیکشن کیا جائے. اور یہ فضیلت صرف جناب عیسائی کو ہی ملی اور کسی کو نہیں ملی کہ عیسیٰ کی ماں معصومہ ہیں. تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار. عیسیٰ کی ماں معصومہ ہیں، بتول ہیں، جناب مریم. معصومہ ماں کی آغوش میں جناب عیسیٰ نے آنکھیں کھولی تو معصومہ گود کا اثر یہ ہوا کہ چند پہر کے عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. میں نے جس رخ سے اب میں نے قدم بڑھایا ہے، خدا کرے کہ اس منزل پر آپ میرے ہم سفر ہو جائے. اور الحمدللہ سارے پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. معصومہ ماں کی گود ایسی تھی کہ چند پہر کے عیسیٰ نے کلام کیا. معصومہ ماں کے گود کی پرورش کا اثر تھا کہ عیسیٰ کو وہ مسیحائی ملی کہ ہاتھ رکھ دے شفا مل جائے، ٹھوکر مار دے تو مردہ کھڑا ہو جائے. میں نے بڑا غور کیا
کہ آخر یہ شرف صرف حضرت عیسیٰ کو کیوں دیا اللہ نے نبیوں میں، کہ عیسیٰ کی ماں معصومہ ہو. یہ شرف اور کسی نبی کو نہیں ملا کہ جس کی ماں معصومہ ہو، لیکن حضرت عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ ہے. جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ چونکہ عیسیٰ کو بننا تھا آخری محمد کا مؤذن. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جناب عیسیٰ کو بننا تھا آخری محمد کا مؤذن، لہذا آغوش اتنی معتبر ہو کہ جس میں قائم آل محمد کا مؤذن پروان چڑھے. بہت بڑی فضیلت ہے جناب عیسیٰ کی ماں کی. معصومہ ہے، محدثہ ہے، بطول ہے، طاہرہ ہے، سب کچھ ہے. جناب عیسیٰ جیسا بیٹا جس نے دنیا کو دیا ہو، جو روح اللہ بنا، جو آخری امام کی نیابت میں نماز ادا کریں گے، اتنا عظیم بیٹا عطا کیا. لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا منزلت ہے خدا کی قسم. جناب مریم معصومہ ہو کر ایسا بیٹا پیدا کیا جو آخری امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، اور سیدہ نے حسن جیسا وہ بیٹا پیدا کیا کہ جس کی نیابت میں علی جیسے نمازی نے نماز پڑھی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ جب سر پر ضربت لگی تو نیابت امام حسن نے کی، علی یا مرتضیٰ نے نماز پڑھی. تو آغوش معتبر تو پلنے والا معتبر. تو یہ فضیلت صرف جناب عیسیٰ کی ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں معصومہ ہے. اور پھر غور کیجئے گا کہ وہ کتنا عظیم معصوم ہوگا. بزرگوں سے اس جملے پہ خصوصی توجہ چاہوں گا. تمام عالم بشر، تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت میں یہ شرف حضرت عیسیٰ کو ملا کہ ماں معصومہ ہے. اور پھر اس جملے پر غور کیجئے گا کہ وہ کتنا عظیم معصوم ہوگا کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے. اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے. تاریخ انسانیت میں یہ پہلا اعزاز ہے مولا حسن کے پاس کہ جس کے باپ بھی معصوم ہے، جن کی ماں بھی معصومہ ہے. عصمتوں کا دریا ہے اور حسن کی آمد ہے. باپ بھی معصوم اور عصمت کا اندازہ اس سے باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، آنے والا بھی معصوم. اتنا اہتمام ہو تو پھر تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ جہاں ماں بھی معصومہ، باپ بھی معصوم، آنے والا بھی معصوم، تو پھر تاریخ وہ منظر دیکھتی ہے کہ وہ بیٹا دنیا میں آ بھی جاتا ہے، نہ ماں کا روزہ ٹوٹتا ہے نہ ماں کا مصلی چھوٹتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات محمد آل محمد. اور راوی کوئی عام ہستی نہیں ہے اس جملے کی. بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ بنت محمد کی طہارت و فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کریں، تو کہا فاطمہ کی فضیلت کیا بیان ہو. اچھا ایک نقطے پر اور غور کر لیں. 15 رمضان کو آمد ہوئی امام حسن کی، اور رمضان کو کہا جاتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اس گھرانے کا بھی مزاج عجیب و غریب ہے. باپ بیت اللہ میں آتا ہے، بیٹا شہر اللہ میں آتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تو جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ لفظ پہ غور کیجئے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
کہ یہ بتائے بنت محمد کے بارے میں، ان کی طہارت و فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کریں، تو ان کا کیا بیان کریں؟ رمضان کا دن تھا، روزے کی حالت تھی، ظہر کا وقت تھا، حسن کی آمد تھی، اور میں شاہد ہوں کہ نماز عصر سیدہ نے اسی وضو میں پڑھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ نہیں، جس جملے پر میں نے توجہ چاہی تھی وہ جملہ تو چھوٹ گیا۔ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ بنت محمد کے بارے میں، ان کی عظمت اور طہارت اور فضیلت کے بارے میں بیان کیجیے، اور خطیب بی بی عائشہ نے کیا کہا کہ فاطمہ کے بارے میں کیا بیان کروں؟ نہیں، شاید کس نقطے پر غور کر لیتے آپ۔ بنت محمد کے بارے میں بتائیے، تھوڑا آسان کر دوں آپ کے لیے، یعنی محمد کی بیٹی کے بارے میں بتائیے، محمد کی بیٹی کا۔ اس معاشرے میں اگر کسی انسان کے 4 اولاد ہو، 4 بیٹا ہو، اور اس سے کوئی پوچھے، کوئی دوسرا انسان، کہ فلاں صاحب کے بیٹے کے بارے میں بتائیے، تو وہ یہ پلٹ کے پوچھے گا کون سے بیٹے کے بارے میں؟ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جس منزل پر لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بھائی بی بی عائشہ سے پوچھا گیا بنت محمد کے بارے میں بتائیے، تو بی بی عائشہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی کس بیٹی کے بارے میں؟ خدا کرے کہ اس منزل پہ پہنچیے گا، بنت محمد کے بارے میں بتائیے، تو بی بی عائشہ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کس بیٹی کے بارے میں؟ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی دوسرے سوال کے بی بی عائشہ کا ذکر سیدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بیٹیاں اور ہوتی، اس جملے پر غور کیجئے گا خدا کے لیے، بھائی اگر کسی کا 4 بیٹا ہو، اب کوئی انسان پوچھے کہ فلاں کے بیٹے کے بارے میں بتائیے، تو وہ پوچھے گا نا بھائی کہ بڑے بیٹے کے بارے میں کہ چھوٹے بیٹے کے بارے میں، کس بیٹے کے بارے میں؟ اور اگر کسی کا بیٹا ہی ایک ہو اور اس سے بولا جائے کہ بھائی ان کے بیٹے کے بارے میں بتائیے، وہ فوراً اس کا ذکر کر دے گا۔ توجہ کر رہے بھائی، زبان سمجھنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، بی بی عائشہ سے پوچھا گیا بنت محمد کے بارے میں بتائیے، تو پلٹ کا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کس بیٹی کے بارے میں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس کا نہیں، دیکھیے صرف دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو تو مانیے، ان کے مزاج کو تو پہچانیے، انہوں نے جو سمجھایا ہے وہ تو سمجھیے۔ بی بی عائشہ کی بات مان لیجئے کہ محمد کی اکلوتی بیٹی بس فاطمہ ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا آباد و شاد رکھے آپ۔ اچھا ٹھہریے گا، دیکھیے لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات، بھائی تحقیق ہے، ہم نے تحقیق کی، ہم نے ایک مانا، آپ نے تحقیق کی عالم اسلام نے، انہوں نے 4 مانا، جھگڑے کی کوئی بات نہیں، لیکن انصاف تو ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ بھائی ہماری تحقیق کہتی ہے ایک، عالم اسلام میں ایک فرقہ وہ جو کہتا میری تحقیق کی ہے کہ 4، جھگڑا ہمیں بالکل نہیں ہے کہ 1 یا 4، لیکن انصاف تو ہونا چاہیے۔ ہم ایک کو مانتے ہیں، ایک کی فضیلت پڑھتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ہم ایک کو مانتے ہیں، ایک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 3 اور تھی، ان کی فضیلت آپ پڑھیے، یا پیغمبر نے ان کے لیے کچھ نہیں فرمایا ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پیغمبر عادل نہیں ہے، اور جو عادل نہ ہو وہ رسول نہیں ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بھائی معاشرے میں اگر کوئی شریف باپ ہو اور اس کی 4 بیٹی ہو تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ 7 چاروں کو برابر سے تقسیم کرے، ہو سکتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے 4 تھی، ہم کہتے ہیں 1 تھی، تو ہماری تحقیق 1 کی ہے، ہم 1 کی فضیلت سناتے ہیں، آپ کہتے 3 اور تھی، تو ان کی فضیلت آپ کی طرف سے ہونی چاہیے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ بھائی چلیے کچھ تو سنائیے، کچھ دکھائیے، کچھ تو سمجھائیے۔ بھائی فاطمہ کی تو تاریخ میں ہے
کہ رسول کا دستور یہ تھا کہ نماز صبح کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو پہلے تیرے سیدہ پہ آتے تھے، بیٹی کو سلام کرتے تھے، پھر مسجد جاتے تھے، واپسی میں پھر رکتے تھے، بیٹی کو سلام کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ آپ یہی دکھا دیجئے کہ ظہر میں فلاں بیٹی کے گھر جاتے تھے، اور عصر میں فلاں بیٹی کے گھر جاتے تھے، اور مغرب میں فلاں بیٹی کے گھر جاتے تھے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، بیٹیاں 4 بتا رہے ہیں، فضیلت سی فاطمہ کی بیان کر رہے ہیں، قصہ میں فاطمہ، حلقہ میں فاطمہ، سورہ کوثر میں فاطمہ، سورہ دہر میں فاطمہ، سورہ کہف میں فاطمہ۔ ستارہ ان کے دروازے پہ آتا ہے، محمد ان کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، جبریل ان کے گھر میں چکیاں چلاتا ہے، اسرافیل ان کے بچوں کو لوریاں سناتا ہے، رضوان جنت ان کے بچوں کا کپڑا لے کر آتا ہے۔ علی جیسا شوہر فاطمہ کے ہے، حسن جیسا بیٹا فاطمہ کا ہے، ان کا آپ سمجھے نہیں۔ بیٹیاں تو 3 اور بھی تھیں، لیکن وہ تینوں بیٹی فاطمہ کے برابر نہیں تھی۔ لفظ سمجھ گئے تو گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ بیٹیاں تو 3 اور بھی تھیں، لیکن وہ تینوں فاطمہ کے برابر نہیں تھی۔ تو انصاف کیجئے نا کہ جب محمد کی اپنی سگی بیٹیاں فاطمہ کے برابر نہیں ہے تو کسی چور کی بیٹی فاطمہ کا برابری کا صلوات محمد آل محمد یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اکلوتی بیٹی اور اس اکلوتی بیٹی کی آغوش میں آنے والا پہلا پھول لفظ کوثر کو روشنی عطا کرنے والا، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بلکہ اور آسان کر دوں، لفظ کوثر کو آشکار کرنے والا اس ذات کا نام ہے حسن ابن علی، جس نے کوثر کو آتے ہی آشکار کیا۔ اس لیے کہ دشمن یہی کہہ رہے تھے بیٹا کوئی نہیں ہے، بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ دشمن بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مشن بیٹا چلاتا ہے، سسر نہیں چلاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا اب یہ مشن آگے کیسے بڑھے گا؟ تو کافر تھا لعنتی، لیکن عقل تھی کہ مشن کو بیٹا چلاتا ہے، پڑوسی، سسر، دوست نہیں چلاتا۔ اللہ نے کہا ہے محمد ہم آپ کی نسل میں ایسا بیٹا دینے جا رہے ہیں، ایسا بیٹا دینے جا رہے ہیں جو حسن ہوگا، حسن ہوگا، حسن ہوگا۔ اور دیکھیں خدا کی قسم، آپ اس گھرانے کا مزاج بھی سمجھے۔ آپ جیسی ولادت ہوئی میرے مولا کی اور رسول بیت الشرف میں تشریف لائے اور آغوش میں لیا، بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا، آواز دی بابا، علی سے کہا نام رکھیے۔ علی نے نہیں رکھا کہ میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا، آپ کا انتظار ہے بچے کا نام رکھ دیں۔ رسول نے کہا میں اس پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ فوراً جبریل نازل ہوئے، آواز دیا اللہ کہہ رہا ہے اس کا نام حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے۔ حسن ذات میں ہے، صرف صفت میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ذات میں حسن ہے، جو یہاں بھی حسن ہے وہاں بھی حسن ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو بھی نام لے کر آئے اس کی ذات الگ ہے، صفت الگ ہے۔ بھائی میرا نام صابر ہے تو میں ہر وقت صابر نہیں ہوں، کسی کا نام ذاکر ہے تو وہ ہر وقت ذاکر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، وہ ہر وقت ذاکر نہیں ہے، میں ہر وقت صابر نہیں ہوں۔ حسن اس ذات کا نام ہے جو ہر وقت حسن ہے، جو یہاں بھی حسن ہے وہاں بھی حسن ہے۔ اللہ جانے نگاہ مشیت میں کتنا حسین ہوگا وہ بیٹا کہ جسے اللہ نے حسن کہا، جو خود حسین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جو خود حسین ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ حسن ہے، اور چاہتے تو پیغمبر بھی نام رکھ سکتے تھے،
اور پیغمبر کا بھی رکھا ہوا نام خدا کا ہی رکھا ہوا نام ہوتا. میں نے بات جذبات میں نہیں کہی ہے. پیغمبر بھی اگر رکھ دیتے تو وہ اللہ ہی کا نام رکھا ہوا ہوتا. اس لیے کہ پیغمبر کی زبان کے لیے قرآن کہہ رہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں میرے پیغمبر، اس کے نام کے لیے وحی کا بھی سہارا نہیں، ڈائریکٹ میں خدا نام رکھوں گا. اس کا نام حسن ابن علی ہے. اس کا نام حسن ابن علی ہے جو خود ہنسی. اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں وضاحت انشاءاللہ اس جملے کی ہوگی، اس لفظ کی ہوگی کہ حسن 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 ہے جو ہر وقت حسن ہے. کسی منزل پہ حسن سے حسن الگ نہیں ہو سکتا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شبیہ پیغمبر بن کر آیا ہے. مولا حسن شباہت ہے پیغمبر کی، شباہت ہے پیغمبر. اور اس کے بعد یہیں سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ جو محمد مصطفیٰ کی شباہت ہے جو اس کے مقابلے پر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے مقابلے پر آیا ہے. اور جو پیغمبر کے مقابلے پر آئے وہ یہاں بھی نامراد ہے، وہاں بھی نامراد ہے. اور الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں انور صاحب اور ہر اس بندے مومن کو جو ان ایام میں مخصوص مجلسوں کا اہتمام کریں. فرش ازاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن مجلس ہو رہی ہے، اس کا مقصد صرف آنکھوں کے آنسو بہانا نہیں ہے. ہماری مجلسوں کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھے جو میری سمجھ میں آیا. یہ جو ہم فرش ازاں بھی چاہتے ہیں، یہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، یا آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ابھی مجلس ہوگی، مسائل میں ہم آنسو بہائیں گے، اس کے بعد نوحہ خوانی ہوگی، سینے پہ ہاتھ ماریں گے. یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ صرف اور صرف علامت غم نہیں ہے. یہ ہاتھ مارنا یہ علامت غم نہیں ہے، صرف یہ علامت احتجاج بھی ہے. مولا بہادر شاد رکھے آپ. یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ ایک علامت ہے. میں ابھی یہاں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. ابھی یہاں سے باہر نکلوں اور کوئی بندہ آ کر کے خدا نخواستہ گولی مار دے اور میں جگہ پہ مر جاؤں، ایسے خاموش رہیں گے؟ بھائی ابھی میں باہر نکلوں اور کوئی سینے پہ آگے فائر کر دے اور میں جگہ پہ مر جاؤں، تو یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے زندگی تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کریں گے کہ میری لاش کو اپنے چوراہے پہ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے احتجاج کریں گے کہ بھائی ہمارا مہمان تھا، مجلس پڑھنے آیا تھا، کوئی بندہ گولی مار کے بھاگ گیا ہے، معلوم کرو کون تھا، کیا نام تھا، کس کا بیٹا تھا، کس خاندان سے تھا، کس قبیلے سے تھا، کہاں سے آیا تھا، بندوق کس نے دی تھی، گولی کس نے چلائی، منصوبہ کہاں بنا. یہ سارے سوالات ہوں گے. لیکن آپ کا احتجاج گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن جو میرا وطن ہے جہاں سے میں آیا ہوں، وطن والوں کا احتجاج آپ کے احتجاج سے بڑا ہوگا، اس لیے کہ وطن والے آپ سے زیادہ میرے قریب ہیں. معلوم ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا احتجاج اتنا بلند ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. وطن والے احتجاج کریں گے کہ بھائی ہمارے وطن کا بچہ تھا، کس نے مارا، اور ان کی بھی ڈیمانڈ ایک ہوگی، گولی کس نے چلائی، کس کا بیٹا تھا، کس خاندان سے تھا، کس قبیلے سے تھا، کہاں سے آیا تھا، منصوبہ کس نے بنایا تھا، پیسہ کس نے لگایا تھا. یہی ڈیمانڈ ہوگی نا. لیکن وطن والوں کا بھی احتجاج ہفتے 2 ہفتے مہینے 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن جو میرا خون ہوگا، جو میرا اپنا ہوگا، جو میرے عزیز ہوں گے، ان کا احتجاج ختم نہیں ہوگا، ان کا احتجاج جاری رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا. اور اگر قاتل نہیں ملا تو پھر وہ سڑکوں پر نکلیں گے، چوراہوں پر نکلیں گے، سینے پہ ہاتھ ماریں گے، اور ڈیمانڈ ایک ہوگی قاتل کون ہے، قاتل کو گرفتار کرو. ہم قیامت تک ان ایام میں فرش ازاں بچھاتے رہیں گے.
ہم سے یہ نہ پوچھے کہ کب تک فرش ازا بچھائیے گا، تم حسن کے قاتل کو چھپانا چھوڑ دو۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ، مولا آباد و شاد رکھے آپ کو، تم حسن کے قاتل کو چھپانا چھوڑ دو۔ تم نے لکھ دیا کہ جودہ بنت اشج قاتل ہے، ہمیں کرائے کی قاتلہ نہیں، اصلی قاتل کا نام چاہیے۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، پیسہ کی لالچ کس نے دی تھی، شادی کی لالچ کس نے دی تھی، ہمیں وہ نام چاہیے۔ اور جب تک تم وہ نام چھپاتے رہو گے، ان ایام میں یہ فرش ازا بچتا رہے گا، اور ہم زمانے کو بتاتے رہیں گے کہ حسن کا قاتل کون ہے۔ حسن کا قاتل مرد آباد، مرد آباد۔ قاتل کے چہرے پر نقاب جب تک ڈالی جاتی رہے گی، یہ فرش ازا بچتا رہے گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ قیامت تک چہرے سے نقاب ہٹنے نہیں دیجیے گا، اس لیے ہمارا یہ احتجاج اس کی عدالت تک جائے گا، وہاں تک جائے گا یہ احتجاج، اور وہاں بھی ہم احتجاج کریں گے۔ ہماری ڈیمانڈ ان ایام میں یہی ہے کہ جو میرے مولا کا اصلی قاتل ہے، جودہ یہ کرائے کا قاتل ہے، یہ کرائے کی قاتلہ ہے، اصلی قاتل امیر شام ہے، اصلی قاتل ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ دو چار والی بات ہے، یہ چھپانے والی بات بالکل نہیں ہے کہ نام نہ لیجئے اور یہ نہ کہیے اور وہ نہ کہیے اور ایسا نہ کیجئے اور ویسا نہ کیجئے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ خدا کی قسم، لعنت کوئی عجیب و غریب شے کا نام نہیں ہے کہ گھبرائے۔ بھائی نماز کیوں پڑھتا ہے مسلمان، کیوں پڑھتا ہے نماز؟ حکم قرآن ہے۔ روزہ کیوں رکھتا ہے مسلمان؟ حکم قرآن ہے۔ حج پر کیوں جاتا ہے مسلمان؟ حکم قرآن ہے۔ زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے مسلمان؟ حکم قرآن ہے۔ تو تمہیں ہر منظر قرآن میں نظر آیا، اور یہ منظر تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ جب آیت آئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنے نفسوں کو، اور پھر ہو کیا؟ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ حکم قرآن ہے۔ تو جب یہ آیت آئے تو یہ پنجتن نکلے، اور یہ آیت بھی امام حسن کے سلسلے سے نازل ہوئی، اس لیے کہ گواہ توحید 5 میں ایک نام امام حسن کا بھی ہے۔ تو ادھر سے یہ 5 تن نکل کے چلے، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ انہوں نے دیکھا مباہلہ نہیں کیا، آخری بات گفتگو تمام ہو گئی، انہوں نے دیکھا مباہلہ نہیں کیا۔ تو اب جب یہ لوٹ رہے ہیں تو ان 5 پر قرآن کی مہر ہے کہ یہ سچے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو اب ان 5 کے مقابلے پر جو بھی آئے گا، جب بھی آئے گا، جس شجرے کے ساتھ آئے گا، جس لباس کے ساتھ آئے گا، جس چہرے کے ساتھ آئے گا، وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ جو پیغمبر کے مقابلے پر آیا، جو یا رسول اللہ، یا جو پیغمبر کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ جو علی کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ جو زہرا کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ جو حسن کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ جو حسین کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اور جو ان جھوٹوں پہ لعنت نہ کرے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ صلوات۔ جو میرے مولا کے حسن پہ آیا فقیر شام، وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔
قرآن کی لعنت، نبیوں کی لعنت، رسولوں کی لعنت، مومنین کی لعنت ہماری عقل ماری گئی ہے کہ اتنے بڑے لعنتی کو اپنے دل میں جگہ دے دیں جس پہ اتنی لعنتیں برت. بھائی حسن مباہلے کے توحید کے گواہ ہیں اور قرآن کی مہر ہے کہ یہ سچے ہیں. تو اب حسن کے مقابلے پہ جو تھا وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. جس پر خدا لعنت کرے اس پر ہمارا بھی فرض ہے کہ لعنت کریں. لعنت حکم قرآن ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے. اگر قرآن کے بتائے ہوئے لعنتیوں پہ لعنت نہ کیجئے تو پھر قرآن آپ پر لعنت کرے گا. بات پریشانی کی نہیں ہے، خدا کی قسم بات بالکل واضح ہے. تو ہمیں اصلی قاتل چاہیے اور میرے مولا کا اصلی قاتل وہ فقیر شام ہے جس نے منصوبہ بنایا، جس نے ملونہ کو خریدا، جس نے پیسے کے لالچ دیا، جس نے شادی کے لالچ دی. یہ بھری ہوئی ہے کتابیں. عجیب و غریب بات ہے، مسلمانوں میں آج کے دن کی تمیز نہیں ہے کہ کون سی تاریخ گزر رہی ہے. وہ تاریخ گزر رہی ہے کہ جو سبط اکبر ہے جسے محمد نے اپنی زبان چسائی، جسے محمد مصطفیٰ نے اپنے زانوں پر بٹھایا، جسے محمد کی بیٹی نے چکیاں پیس پیس کر پالا، وہ سبط اکبر، وہ نواسے پیغمبر، وہ فرزند رسول کہ جو زہرا کے آغوش میں پروان چڑھا، جس نے دوش رسالت پر سواری کی، جس نے زبان رسالت چوسی، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے. بیزان دیا پیغمبر نے کہ اگر چاہتے ہو کہ محبوب خدا بن جائیں اور اگر چاہتے ہو کہ محبوب رسول بن جائے تو میرے نواسے حسن سے محبت کرو. عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو گئی ہے، منزلیں ختم ہو رہی ہیں. 2-3 جملے اور انشاءاللہ کل پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. یقیناً ہم نے تو 1400 سال کے بعد سنا ہے کہ دشت میں حسن کے دل کے ٹکڑے نکل نکل کر آ رہے تھے اور ہمارا کلیجہ برداشت نہیں کرتا. کلیجہ تھا حسین ابن علی کا کہ اپنی نظروں سے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہے تھے. دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، لیکن ہر ماں یہ سوچ کر پروان چڑھاتی ہے کہ ایک دن میرا بیٹا جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا. زہرا بھی اپنے لال حسن کو پال رہی تھی، اپنے لال حسین کو پال رہی تھی، لیکن یہ سوچ سوچ کر پال رہی تھی ایک دن میرے یہ بیٹے دین کے لیے قربان کر دیے جائیں گے، اس بیٹے کو زہر دے دیا جائے گا، اس بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا. جس نے چکیاں پیس پیس کر اپنے بیٹوں کو پروان چڑھایا اور جس سے خبر ہے کہ میرے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا. معصوم صادق آل محمد کی طرف سے عجیب روایت ہے، خدا کی قسم. معصوم فرماتے جب محشر کا میدان ہوگا اور تمام مخلوق جمع ہوگی اور زہرا دروازہ جنت پہ کھڑی ہوں گی اور آواز قدرت آئے گی فاطمہ سوال کرو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں، تو پہلا سوال سیدہ کا ہوگا پروردگارا میں اپنے دونوں بچے حسن حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں. امام فرماتے ہیں نور کا پردہ حائل ہوگا اور منظر زہرا کے سامنے ہوگا اور منظر یہ ہوگا کہ ایک طرف حسن کے دل کے ٹکڑے ہوں گے، ایک طرف حسین کا کٹا ہوا سر ہوگا. فاطمہ بارگاہ خداوندی میں فریاد کریں گی میرے پروردگار میں نے چکیاں پیس پیس کر اپنے لال. جزاک اللہ خیرن جزا. بھائی ایک جملہ، گفتگو تمام ہو گئی، انشاءاللہ کل آپ کی سماعت کے حوالے جملے پیش کروں گا. بس ایک جملہ اور زحمت ہے آپ کی عبادت تمام ہو رہی ہے. زہر ملا میرے مولا حسن ابن علی کو. جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے وہ میری بات کی تائید کریں گے. اگر کسی انسان کو زہر مل جائے، زہر، تو جو کلیجے میں جلن ہوتی ہے
اس انسان کی سب سے پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا پانی اسے پلا دیا جائے تاکہ کلیجے کی آگ بجھ جائے۔ حسن کو زہر ملا، کلیجے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ حسین جیسے بھائی نے پانی کا کاسا اٹھایا، بھائی کی طرف بڑھایا، حسن نے حسین کے ہاتھوں میں پانی دیکھا، اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا، رو کر کہا بھیا حسین یہ پانی ہٹا دو، یہ زہر اتنی اذیت نہیں دے رہا جتنا یہ پانی دے رہا ہے۔ آج مجھے پانی پلانے کے لیے تم موجود ہو، کل کربلا کا میدان ہوگا، شمر کا کندے خنجر ہوگا، 70 قدم کی دوری پر بہن دامن پھیلا کر کہے گی میرا بھیا پیاسا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا، میرے بھائی کو پیاسا ذبح نہ